بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج اس ویڈیو میں ہم بی بی شیرین کے بارے میں بات کریں گے کہ وہ کون تھیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے جب انہیں آزاد کیا تو وہ ان کے سامنے اپنی کون سی شرط رکھتی ہے، ان کی شرط کو مان حضرت امام حسین علیہ السلام اس سے کیا کہتے ہیں، اور وہ کیسے کربلا کے واقعہ کے بعد ان کے غم میں شہید ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین، آپ سے گزارش ہے اس واقعہ کو پورا ضرور دیکھیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی ایک کنیز بی بی شیرین و حضرت بی بی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی خدمت کیا کرتی تھی۔ جب وہ ان کے گھر خدمت کرتے کرتے بوڑھی ہو گئی تو انہیں حضرت امام حسین علیہ السلام نے آزاد کر اسے بہت سارا مال و دولت دے کر کہا، اب جا، تو اب آزاد ہے، اپنا کہیں گھر بنا اور باقی کی زندگی آرام سے گزار۔ مگر بی بی شیرین کو یہ آزادی قبول نہ تھی۔ اس نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے سامنے ایک شرط رکھ کہتی ہے کہ آپ اگر اسے قبول کریں گے تبھی میں اپنی آزادی قبول کروں گی۔ تب مولا حسین نے کہا، ہم نے تو تجھے کسی چیز سے نہیں روکا، اچھا بتا وہ تیری کون سی شرط ہے؟ تو وہ کہنے لگتی ہے، مولا حسین، جب میں یہاں سے رخصت ہو کر اپنا گھر بناؤں گی تو بس آپ ایک دفعہ اپنے خاندان کے ساتھ میرے گھر آ کر اپنے مبارک قدم رکھ دیجیے گا۔ تو امام حسین علیہ السلام نے اس سے کہا، بس اتنی سی خواہش ہے؟ میں تو غریبوں کے گھر جانا پسند کرتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا، بی بی شیرین، کہیں ایسا نہ ہو ہم تیرے گھر آئیں اور تو ہمیں پہچان نہ پائے۔ پھر بی بی شیرین آزاد ہو کر ایک بستی میں اپنا ایک بڑا سا گھر بنواتی ہے۔ لوگ اس کی بڑی عزت کیا کرتے تھے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی اور ان کے نواسے کے گھر یہ کام کیا کرتی تھی۔ وہ سبھی سے کہتی کہ دیکھنا، میں نے اب اپنا گھر بنوا لیا ہے، اب حسین ابن علی میرے گھر تشریف لائیں گے۔ لوگ اس کی قسمت پر رشک کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا شہزادہ ان کے گھر آئے گا۔ جب بی بی شیرین کو اس بات کی اطلاع ہوئی کہ حضرت امام حسین اپنے اہل بیت کے ساتھ مدینہ سے مکہ نکل اب کوفہ کی اور آئیں گے تو وہ اپنے گھر کو چمکانے میں لگ گئی، کمروں کو سجایا۔ اس وقت تو جنگ کی کوئی خبر بھی نہ تھی۔ بی بی شیرین پہاڑ کی اونچی چوٹی پر بیٹھ صبح شام کئی دنوں تک انتظار کرتی رہی کہ ادھر سے امام حسین علیہ السلام کا قافلہ گزرے گا، مگر اسی طرح وقت گزرتا گیا، کئی دن نکل گئے، آپ کا قافلہ ادھر سے نہ گزرا۔ ایک رات اندھیرے میں ایک عورت دوڑتی ہوئی اس کے پاس آ کر اس سے کہتی ہے، بی بی شیرین اٹھو، ایک بہت بڑا لشکر باہر آیا ہوا ہے اور وہ تیرے بڑے گھر کو دیکھ رات گزارنا چاہتے ہیں۔ تو بی بی شیرین کہتی ہے، کون ہے؟ وہ عورت بتاتی ہے، ایک باغی نے خلیفہ یزید سے بغاوت کی تھی تو اس کا سر کچل دیا گیا۔ یہ لشکر ان باغیوں کے سر اور اس کے گھر والوں کو قید کر دمشق یزید کے دربار میں لے جا رہے ہیں۔ پھر وہ خلیفہ کے لشکر کو دیکھ اپنے گھر کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ اندھیرے رات کا وقت ہے، شہزادوں کا سر نیزے پر موجود ہے، حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر دھول میں ملا ہوا تھا، آپ کے بال آپ کے چہرے مبارک پر لٹک رہی تھی۔ اہل بیت کی عورتیں باندیاں بنا قید جنجیروں میں جکڑی ہوئی تھیں۔ پھر بی بی شیرین انہیں دیکھ کہنے لگی، ہائے ہائے، آج میرے گھر قیدی آئے ہیں۔ مولا حسین ہمیشہ کہتے تھے قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اس نے کھانا بنوایا، سبھی سپاہیوں کو کھلوایا۔
उसी में से एक सिपाही ने कहा, उन कैदियों को खाना मत खिलाना, वह इसके लायक नहीं। फिर बीबी शिरीन उस सिपाही से कहती है, सुन, मैं बीबी फातिमा के यहाँ काम किया करती थी। वह खुद भी फाकों में जिंदगी गुजारते थे, मगर वो लोग बाहर से आने वाले किसी भी मेहमान और कैदियों को भूखा न जाने देते। फिर वह खाना लेकर सैयदा बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा के पास ले आई और उनसे खाने को कहती हैं। सैयदा बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा और तमाम अहले बैत के हाथ पीछे बंधे हुए थे। बीबी शिरीन ने सभी के बंधे हाथ को खोल उनसे खाने को कहती है, तो बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा चीख कर अपने भाई मौला हुसैन को पुकारती हैं। तो वह बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा से पूछती है, यह नाम तुम क्यों पुकार रही हो? यह नाम तो मेरे आका का है। बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा ने उससे कहा, बीबी शिरीन, तुमने हमें नहीं पहचाना। मौला हुसैन तुझे नहीं कहते थे कि जब हम तेरे घर आएंगे तो तू हमें नहीं पहचान सकेंगी। यह ऊंचे नेज़े पर जो सर देख रही है, यह तेरे आका हुसैन का सर है। यह अली अकबर का सर है, यह कासिम का सर है, यह मौला अब्बास का सर है। बीबी शिरीन उनके सरों की तरफ देख चीख चीख कर रोती हुई कहती है, मौला हुसैन, यह कैसी मेहमान नवाजी का मौका मुझे दिया है? क्या कोई इस तरह किसी के यहाँ मेहमान बनकर आता है? यह कहते कहते वह बेहोश होकर गिर गई। उसे पानी डालकर बार बार होश में लाया जाता, फिर वह बेहोश हो जाती। वह बेहोशी के हालत में बार बार यही बड़बड़ाती रही, सच कहा था मौला हुसैन ने, बीबी शिरीन, जब हम तेरे घर आएंगे तो तू हमें ना पहचान सकेगी। सुबह जब हुई तो सिपाहियों ने देखा कि बीबी शिरीन का जिस्म ठंडा हो चुका है और वह गमी हुसैन में दुनिया से रुखसत हो गई। उसके आखिरी अल्फाज यही थे कि मैंने अपना घर बड़े शाम से बनवाया, मौला हुसैन मेरे घर में अपनी मुबारक कदम रखेंगे। जब वही नहीं रहे, अब मेरे जीने का कोई मतलब नहीं। नाज़रीन, आपसे गुजारिश है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, जिससे कि ऐसी ही इस्लामिक वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आप तक सबसे पहले पहुंचेंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम, फ़ी अमानुल्लाह।